السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ گو تو ام سن نر سن قربانی یت پن شرعی دلائلو سے ثابت، یتھے پہ موج تو ام سن نر سن قربانی تہ شرعی دلائلو سے ثابت۔ موج تو ام سن نر سن قربانی شرعن بلا کراہت جائز تو درست، لہذا یس انسان یہ ونان کہ موج تو ام سن نر سن قربانی شرعن ناجائز، یہ ونان وول گمراہ بدعتی تو ڈولمت۔ یس یہ ونان موج تو ام سن نر سن قربانی جائز مگر بہتر چھن کی، یہ ونان وول تہ ڈولمت تو گمراہ۔ اور یس یہ ونان موج تو ام سن نر چھن خوش شکیل جانور کی، اس لیے چھن یہ قربانی بہتر کی، یہ ونان وول تہ ڈولمت تو گمراہ۔ اگر یم خوش شکیل جانور آسان کی تیل دیہن شرعی دلائل یہ قربانی جائز تو درست کی۔ اور یس یہ ونان کہ موج تو ام سن نر سن قربانی تیل جائز یل مارکیٹس مز گاو موجود آس کی، یہ ونان وول تہ ڈولمت تو گمراہ۔ اور یس یہ ونان کہ کشمیرس من گو یوان لبن، لہذا موشن قربانی ہز کیا ضرورت یہ گو فتن تلن، یہ ونان وول تہ ڈولمت تو گمراہ۔ شریعتن یم قربانی ہند جانور قرار دت، امن جانورن ہند موجودگی مز تہ ہیکون اس موش تو ام سن نر قربان کرت، اور یہ قربانی شرعن بلا کراہت جائز تو درست۔ دلائل تہندس خدمتس مز مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ 65 روایت عن الحسن انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماوان کہ موش گو ہنسی درجس مز، گو ہنسی حکمس مز۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مقدمہ مشکاتس اندر فرماوان کہ جمہور محدثین کرامن نزدیک حدیث تابعی سنس قول و فعل و تقریرس تہ ونان، اور تُہۍ سٲری چھو یہ زانان حسن بصری رحمہ اللہ تابعی، لہذا جمہور محدثین کرامن نزدیک حسن بصری علیہ الرحمہ سنس یت ارشادس تہ ونان حدیث یس میں تہندس خدمتس مز ون پیش کور، لہذا یہ ونن کہ موش تو ام سن نر سن متعلق کہین تہ حدیث جمہور محدثین کرامن نزدیک چھن یہ کت صحیح کی۔ غیر مقلدو تُہۍ چھو آسان شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سن گیت گوان، ولیو وچھو ون کیا چھو شیخ الاسلام موش متعلق فرماوان، یہ گئی مجموع الفتاوی، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سن کتاب جلد نمبر 5 صفحہ 21 فرماوان والجوامیس بمنزلۃ البقر حکى ابن المنذر فیہ الاجماع۔ موش گو ہنسی درجس مز، گو ہنسی حکمس مز۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماوان محدث ابن المنذر رحمہ اللہ ات سلسلس مز اجماع امت نقل کورمت۔ غیر مقلدو یہ اصول کیا تھیزو یاد، یا مسلم اصول العبرت لعموم الالفاظ لا لخصوص المورد۔ یہ اصولات تھیزو پیش نظر، پتہ ائزو بکان، پتہ ائزو کتھ کران، پتہ لگزو جواب دن۔ اور المعطا للامام مالک صفحہ 71 وقال انما ہی بقر کلها۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماوان موش گاو یم ساری بقر، کیا مطلب موش گاوی، یہ چھن الگ کا قسم کی، یہ نا چھس بہ ونان، یہ نا چھو میون دیوبندی مولوی ونان، یہ نا چھو کانٛہہ حنفی عالم ونان، یہ چھو امام مالک رحمہ اللہ فرماوان پنی کتاب موطا امام مالکس اندر، یہ گئی مصنف جلد نمبر 4 صفحہ 53 سفیان ثوری رحمہ اللہ سن ارشاد آمن نقل کرنا۔ سفیان ثوری
رحمہ اللہ فرماوان وَتُحْسَبُ الْجَوَامِيسُ مَعَ الْبَقَرِ کہ زکات کس معاملس منز ین موش گو ستی شمار کرنا یعنی یس حکم زکاتس اندر گو ہن چھو سوی حکم چھو موشن ہن تی بلوغ المرام چھ اک کتاب امی شرح چھ غیر مقلد عالمن لیچمز یمس ناو چھ صفی الرحمن مبارک پوری یہ چھ ات اندر ونان با اتفاق علماء نے بھینس کو گائے پر قیاس کر کے اس کی علت اور زکات کا وہی حکم ہے جو گائے کا ہے یعنی صفی الرحمن مبارک پوری غیر مقلد چوانان زکات کس معاملس منز یس حکم گوون چھو سوی چھو موش ہنتی اور تمام امت چھ غیر مقلدو سان زکات کس معاملس منز موش گو ست حکمس من شریک کران موش پر کی زکات کی حکم لاگو کران اسی لیے نا کہ امت چھ زکات کس معاملس منز موش گو ہندی اخ قسم قرار دیوان لہذا اس ونی قربانی ہندس معاملس منز موشون مسئلہ زکات کس معاملس منز موش ہندس مسلس پر قیاس کران اور قیاس شرعی تی چھو اخ مستقل دلیل عجیب معامل چھو غیر مقلدو زکات کس معاملس من چھون تی موش گو ہندی اخ قسم قرار دیوان یلی تتن بنے گو ہند قسم تو قربانی معاملس منز کیج بن موش ام سنر گو ہند قسم اسنے سمجھی تران تہند یہ فلسفہ اہن سوچو ذرا زکات کس معاملس من چھو تی ونان کہ موش تو گاو چھ حکمس منز برابر اسی لیے چھو نا ونان کہ موش چھ گو ہندی اخ قسم زکاتس منز یل تتن تی قسم مانو یتن کی چھون نو تی قسم مانان اللہ تعالیٰ کنو ہدایت غیر مقلدو تہی من چھ کیا ونان کہ موشز قربانی چھن جائز کیا اما کیز دپان اس لیے کہ موش چھن قربان کرمز پیغمبر علیہ السلام کیا غیر مقلدو بوزو اگر موشز قربانی چھو اس لیے ناجائز قرار دیوان کہ پیغمبر علیہ السلام چھن موش قربان کرمز کیا اس ونتو تل کہ موشون ماز دود کت پوٹ بنیو تل تہی نزدیک حلال قرآن کریم اس کتن چھو آمد کہ موشون ماز تو دود چھو حلال پیغمبر علیہ السلام ہندن مبارک ارشادات مز کتن چھو آمد کہ موش تو تمسن دود چھو حلال لہذا یل تو ونان چھو قربانی چھ ناجائز اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام چھن موش قربان کرمز کیا تیل کت پو چھون تی موش تمسن دود حلال قرار دیوان لہذا جب قربانی اس کی جائز نہیں تو پھر اس کی حلت کو بھی تم جائز قرار مت دو حالانکہ تم اس کی علت کو مانتے ہو یہ کم دلیل سے چھو تو مانان یہ چھو سائن طرف تو سوال اد دیجو جواب غیر مقلدو گئی فتاوہ ثنائیہ جلد نمبر 1 یہ چھو ثناء اللہ امرتسری سن کتاب عبداللطیف الکندی باقی غیر مقلدو یم سن گیتا چھو آسان گوان یم سا چھو آسان ونان شیخ الاسلام ولی وہ چھو یہ کیا چھو ونان امی چھو سوال ہی کرنا فتاوہ ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ 809 سوال بھینس کی علت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی یا عمل صحابہ ہے سوال کرن وول چھو محمود علی خریدار اہل حدیث جواب چھ جواب چیوان ام سوال دن جواب جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہے لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے بھینس ان میں نہیں اس کے علاوہ عرب لوگ بھینس کو بقرہ گائے میں داخل سمجھتے ہیں غیر مقلدو یا تم ثناء اللہ امرتسری ونان کہ عرب کے لکھ موش گو اندر داخل سمجھان یعنی گاوی سمجھان لہذا یا پنس عالم سنس کت یہ نا مین کت کہ عرب کن لکن نزدیک موش گاوی
لہذا یل عرب کیو لکو موش گاو دس قرار وین کس دلیل گژھو تۄہہِ امہِ پتہٕ آسٕنۍ یہِ چھو پننس مولوی صٲبٕنۍ کتھ یہِ چھنہٕ میٲنۍ کتھ کینٛہہ یہِ چھُ تُہُنٛد مولوی ونان غٲر مقلدو تُہُنٛد اکھ بوٚڑ عٲلم چھُ پننہِ کتابہِ فتاوا علماء حدیثس اندر فرماوان کہ بہیمت الانعام کی قربانی منسوس ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی یعنی تہند یہ بوڑ عالم ونان کہ موش ہز قربانی نص قرآنی سے ثابت یہ اپنے گھر کی بات ہے یہ ہماری کوئی بات نہیں اس لیے غور مقلدو تہند اکابر ون اگر نہیں تھی ان پڑھ مانیو تو ات من چھن عوامس سوچنی ضرورت کی اور اجماع امت تہ ات سلسلس مز محدث ابن المنذر رحمہ اللہ پنی کتاب الاجماع صفحہ 33 پہ فرماوان وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ کہ ائمہ کرام فقہائے اِزامن ہن اجماع یت کت پہ کہ موشن حکم گاو ہند حکم یعنی موش گاون ہنسی حکمس مز اور اجماع امت تہ مستقل اخ دلیل اور علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ چھن لکٹ ہستی کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ییچ بڑ ہستی آسن باوجود تہ پنی کتاب مجموع الفتاوا صفحہ 21 پہ یون حوالہ دیوان حق ابن المنذر فیہ الاجماع ام سچ تران سمجھس کہ ابن المنذر رحمہ اللہ کیسا بڑ ہستی چھ اور لغت چن کتابن مز کیا لکھت بولیو غیر مقلدو یہ کیا ہاو تہ بہ لغت اخ مایا ناز کتاب یت ناو المنجد ام کس صفحہ اکس پہ لکھت الجاموس ضرب من کبار البقر کیا مطلب یعنی بج بج گاو یم یہز اخ قسم موش تہ لغت ونان موش گاو اخ قسم اور بیاخ لغت مایا ناز کتاب المعجم الوسیق ات اندر تہ لکھت موش گاو اخ قسم یتھے پٲٹھۍ لغت مایا ناز کتاب تاج العروس یتھے پٲٹھۍ مایا ناز کتاب لغت لسان العرب امن دونونی کتابن اندر لکھت کہ موش گاو ہند اخ قسم لہذا اہل لغت تہ ونان موش چھن کانٛہہ الگ قسم کینٛہہ یہ گاو ہند اخ قسم لہذا ییٚلہِ گاوٕے چھِ تہٕ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی منٛز کۄس پریشانی چھِ وۄنۍ أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی منٛز کۄس پرابلم چھِ وۄنۍ اور کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ اندر چھُ لیکھِتھ المراد بالبقر ما یشمل الجاموسا کہ گاو سۭتۍ چھُ مراد سُہ یُس موش تہِ چھُ شٲمِل گژھان یِتھے پٲٹھۍ کتاب المبسوط علامہ سرخسی رحمہ اللہ سٕنٛز ات اندر تہِ چھُ صاف لیکھِتھ الجوامیس بمنزلت البقر موش گاون سی درجس مز گاون سی حکمس مز لہذا فقہاء کرام مجتہدین عظام اور ائمہ کرام اور اہل لغت ونان کہ موش گاون سی حکمس مز موش گاو اخ قسم اجماع امت ات کت پہ ابن المنذر رحمہ اللہ سند فرمان مطابق ون اگر نئی کاشر غیر مقلد موش گاون قسم مانان کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں اگر اہل علمو آسے نہ مونمت گاون قسم موش کی تیل اس واقعیتاً سوچنے ضرورت واریاو غیر مقلد عالمو موش تو ام سن نر سز قربانی جائز آسنس پہ کتاب لیچمس تم کتاب اس نش موجود تو مختصراً کر تہندس خدمتس مز کی غیر مقلد عالمن حوالہ پیش مزید آسن ضرورت تو اس کن کرو تھی رابطہ غیر مقلدو بنائیو تھی کلپ دیو تھی جواب پتہ کرو تھی میان طرف جوابات انتظار المختصر موش تو ام سن نر سن قربانی
شرعن بلا کراہت جائز تو درست اللہ تعالیٰ کرنو تہ ہدایت میں ہدایت